تقوی کس کو کہتے ہیں؟ امام فخر الدین رازی علیہ رحمہ لکھتے ہیں وقال علی بن ابی طالب، حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا التقوی ترک الاصرار علی المعصیت، تقوی گناہ پر اصرار کو چھوڑ دینا ہے، یعنی گناہ پر انسان ضد نہ کرے، گناہ کو چھوڑ دے۔ وَتَرْكُ الْاِغْتِرَارِ بِالطَّاعَةِ، اور تقوی اس چیز کا نام ہے کہ عبادت پر وہ غرور نہ کرے۔ وقال ابراہیم بن ادم، حضرت ابراہیم بن ادم فرماتے ہیں التقوی اللہ یجد الخلق فی لسانک عیبا، تقوی اس چیز کا نام ہے کہ اللہ کی مخلوق تیری زبان میں کوئی عیب نہ پائے، یعنی تیری زبان سے کوئی ایسی بات نہ نکلے جسے لوگ برا سمجھیں۔ وَلِلْمَلَائِكَةُ فِي أَفْعَالِكَ عَيْبًا، اور تقوی اس چیز کا نام ہے کہ فرشتے تیرے کاموں میں کوئی عیب نہ دیکھیں۔ وَلَا مَلِكُ الْعَرْشِ فِي سِرِّكَ عَيْبًا، اور تقوی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تیرے باطن میں، تیرے دل میں کوئی عیب نہ پائے۔ وقال الوافدی، حضرت وافدی علیہ رحمہ نے فرمایا التقوی ان تزین سرک للحق کما زینت ظاہرک للخلق، تقوی اس چیز کا نام ہے کہ جس طرح تو اپنے ظاہر کو مخلوق کے لیے سجاتا ہے، ایسے اپنے باطن کو اللہ کے لیے مزین کر۔ وَيُقَالُ، اور کہا جاتا ہے التقوی اللہ یراک مولاک حیث نہاک، تقوی اس چیز کا نام ہے کہ تجھے تیرا مولا وہاں نہ دیکھے جہاں اس نے منع فرمایا ہے، یعنی جس کام سے اللہ نے منع کیا ہے تو وہ کام نہ کر، اس کا نام تقوی ہے۔ وَيُقَالُ، اور کہا جاتا ہے المتقی من سلک سبیل المصطفیٰ، متقی وہ ہوتا ہے جو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر چلتا ہے۔ وَنَبَذَ الدُّنْيَا وَرَاءَ الْقَفَا، اور دنیا کو پیٹھ پیچھے پھینک دیتا ہے۔ وَكَلَّفَ نَفْسَهُ الْإِخْلَاصَ وَالْوَفَاءَ، اور اپنے نفس کو اخلاص اور وفاداری کے زیور سے مزین کرتا ہے۔ وَاجْتَنَبَ الْحَرَامَ وَالْجَفَاءَ، حرام اور گناہ سے وہ بچتا ہے۔ وَلَوْ لَمْ يَكُنْ لِلْمُتَّقِي فَضِيلَةٌ إِلَّا مَا فِي قَوْلِهِ تَعَالَى هُدًى لِلْمُتَّقِينَ كَفَاهُ، اگر متقی کے لیے اور کوئی فضیلت نہ ہوتی تو صرف اللہ کا یہ فرمان ہدی للمتقین ہی اس کے لیے کافی تھا۔ لأنه تعالى بين أن القرآن هدى للناس في قوله شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے واضح بیان فرمایا کہ قرآن لوگوں کے لیے ہدایت ہے، جیسا کہ سورہ بقرہ آیت نمبر 185 میں ہے شہر رمضان الذي انزل فيه القرآن، رمضان کا وہ مہینہ جس میں قرآن اتارا گیا، ہدی للناس، یہ لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ ثم قال ها هنا في القرآن فيه هدى للمتقين، پھر یہاں پر قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ قرآن میں متقیوں کے لیے ہدایت ہے۔ فهذا يدل على أن المتقين هم كل الناس، فمن لا يكون متقيا كأنه ليس بإنسان، تو اس سے یہ پتہ چلا کہ متقی ہی انسان ہے، اور جو متقی نہیں گویا کہ وہ انسان ہی نہیں۔ یہ حضرت امام فخر الدین رازی علیہ رحمہ نے جو تفسیر کبیر میں لکھا وہ ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا۔ قرآن مجید فرقان حمید نے کئی مقام پر تقوی کا حکم دیا۔
سورہ آل عمران آیت نمبر 102 میں ارشاد ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے ایمان والوں اللہ سے ڈرو جیسا کہ ڈرنے کا حق ہے۔ سورہ تغابن میں ہے، فاتقوا اللہ ما استطعتم، جتنا ہو سکے اللہ سے ڈرو۔ سورہ انفال آیت نمبر 29 میں ہے، ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، اگر تم اللہ سے ڈرو گے تو اللہ تمہارے لیے فرقان پیدا کر دے گا، یعنی اللہ تمہیں وہ قوت دے گا کہ جس سے تم حق اور باطل میں فرق کر سکو گے۔ وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، اور اللہ تم سے تمہاری خطائیں مٹا دے گا۔ وَيَغْفِرْ لَكُمْ، اور تمہارے گناہ بخش دے گا۔ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ، اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔